وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. یہ باب ہے تلبیہ اور تکبیر کے بارے میں جب کوئی شخص نکلے. غدا کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نکلنا. جب کوئی شخص نکلے من منى منا سے الى عرفہ عرفہ کی طرف. جب کوئی شخص منا سے عرفہ کی طرف جائے گا کس تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر جنہوں نے احرام نہیں باندھا اور جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ تکبیریں کہتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے وہ منا جاتے ہیں. ظہر سے پہلے جانا چاہیے، ہم پڑھ چکے ہیں. ظہر وہاں جا کر پڑھنا بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھی تھی. اب منا سے عرفات جو جایا جائے گا وہ کب جایا جائے گا؟ وہ صبح کے وقت جایا جائے گا سورج نکلنے کے بعد. ظہر سے پہلے انسان پہنچ جائے عرفات تو بہتر ہے. اس زمانے میں لوگ سواری پر بھی جاتے تھے، سواری پر بھی ٹائم لگ جاتا تھا اور پیدل بھی جاتے تھے. تو پیدل جاتے ہوئے کم از کم یہ 2.5-3 گھنٹے کا سفر اگر پیدل جائیں تو ایک انسان کو گویا کہ 8-9 بجے بلکہ اس سے پہلے اگر پیدل جانا ہو تو نکل جانا چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ظہر سے پہلے انسان عرفات پہنچ جائے. اب جب منا سے عرفات جائیں تو رستے میں تلبیہ کہیں، تکبیر کہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے کس طرح علماء کرام نے، صحابہ نے، تابعین نے، پھر محدثین نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سنت، ایک ایک نقشہ پیش کیا ہمارے سامنے. اب کہنے کو انسان کہہ سکتا ہے جی انسان کوئی بھی ذکر کر لے، لیکن اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کار جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو صحابہ نے، تابعین نے، پھر محدثین کرام نے امت کے لیے جو ہے وہ نقل کی ہے. اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک سنت کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. جزاہم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیرا. فرمایا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد بن ابی بکر. امام مالک محمد بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں الثقفی سے. انہ سأل انس بن مالک، محمد بن ابو بکر ثقفی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، صحابی. وہما غادیان من منى الى عرفہ، دونوں صبح کے وقت جا رہے تھے. غادیانی غدا سے ہے، دونوں جا رہے تھے من منى منا سے الى عرفہ عرفہ کی طرف. محمد بن ابی بکر ثقفی اور انس بن مالک دونوں جو ہیں یہ منا سے عرفات جا رہے تھے 9 ذی الحجہ کو حج کے دوران. تو حضرت محمد بن ابو بکر نے سوال کیا حضرت انس سے، کیف کنتم تصنعون فی هذا اليوم، کیسے تم کیا کرتے تھے اس دن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ اب ہم منا سے عرفات جا رہے ہیں تو منا سے عرفات جاتے ہوئے تم کیا کرتے تھے، تم صحابہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فقال، تو حضرت انس نے فرمایا، کان یحل منا المحل فلا ينکر علیہ، تھا آواز بلند کرتا. احل یحل کا مطلب تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا. ہم کئی دفعہ لفظ پڑھ چکے ہیں الاحلال یا احل یا یحل، تو اس کا مطلب احرام باندھنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب تلبیہ پکارنا، اور اس کے اندر آواز بلند کرنے کا معنی شامل ہے. آواز بلند کرنے کا معنی کہاں سے اس کے اندر آتا ہے؟ کیونکہ یہ ہا لام لام سے ہے، ہلال احلال، اور ہلال اسی سے ہی ہے. اور ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اور پہلی رات کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگ خوش ہو کر شور مچاتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں. چاند نکل آیا، خاص طور پہ رمضان کا ہو، عید الفطر کا ہو، ذو الحجہ کا ہو، محرم وغیرہ کا ہو، تو لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں. تو احل یحل احلال کے اندر آواز بلند کرنے کا معنی بھی شامل ہے. اسی لیے یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل
بہی لغیر اللہ، تو ما اہل کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اور جس پر نام بلند کیا جائے، تو اس میں بلند کرنے کا معنی اہل کے اندر شامل ہوتا ہے۔ حضرت انس سے سوال کیا محمد بن ابی بکر ثقفی نے کہ آپ کیا کرتے تھے آپ صحابہ مینا سے عرفات جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کان یحل من المحل، ہم میں سے تلبیہ بلند آواز سے تلبیہ پکارنے والے تلبیہ پکارتے تھے، فلا ینکر علیہ، یعنی فلا ینکر علیہ احد، کوئی ایک ان پر انکار نہیں کرتا تھا، کوئی ایک یہ نہیں کہتا تھا کہ تم صحیح نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ بلند آواز سے تلبیہ پکارتے، فیکبر من المکبر، اور تکبیر کہتے اونچی آواز سے ہم میں سے المکبر، تکبیر کہنے والا، تکبیر کہتا ہم میں سے تکبیر کہنے والا، فلا ینکر علیہ، اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا، جس نے بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہوتا تلبیہ کہتا، اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ تو پتہ لگا کہ انسان مینا سے عرفات جاتے ہوئے وہ تکبیر کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے اونچی آواز سے، یا انسان جو ہے وہ تلبیہ پکارتا رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو تلبیہ پکار لے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تکبیر پکار لے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ہی جو ہے مسنون ہے، دونوں ہی فضیلت والی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ تلبیہ پکارتے، بعض صحابہ کرام تکبیر پکارتے۔ تلبیہ اس لیے کہ کیونکہ حج ہے اور حج کا اثر رکن شروع ہونے لگا ہے، اور تکبیر اس لیے کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن اللہ کا نام بلند کرنے کے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو حاضر ہوں۔ اس سورہ حج کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام بلند کریں۔ تو اللہ کا نام بلند کرنا، تکبیر کہنا، تو تکبیر کا بڑا خاص تعلق ہے یوم النحر سے پہلے، یوم النحر اور یوم النحر سے پہلے ان 10 دنوں میں، خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ میں، اور عید کے دن، چاہے چھوٹی عید کا دن ہو اس دن بھی، بڑی عید کا دن ہو اس دن بھی، اور یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ اور پھر 10 ذی الحجہ سے آگے ایام معدودات جو ہیں، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان میں بھی اللہ کے ذکر کی اور تکبیر کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو قرآن کریم میں معلوم دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کا حکم ہے، اور گنتی کے دنوں میں بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو تکبیر ہے، حاجی ہو غیر حاجی ہو، تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک جو ہے یہ تکبیر ہوگی، اور یہ تکبیر اصلاً عمومی بھی پڑھی جاتی ہے، اور اصلاً یہ قربانی کرتے ہوئے قربانی پر پڑھنے والی تکبیر ہے، جو قربانی پر بھی پڑھی جاتی ہے اور قربانی سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے یکم ذی الحجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حج میں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج آیت نمبر 28 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر یعنی تکبیر پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ اپنے فائدے کو حاضر ہوں، اور تاکہ اللہ کا نام بلند کریں معلوم دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا بہیمۃ الانعام سے۔ تو اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ دیکھیں، اصل بنیاد تو یوم النحر ہے، اور یوم النحر کا فضیلت افضل ترین عمل جو ہے وہ، ویسے یوم النحر سال کا افضل ترین دن ہے، اور اس دن کا افضل ترین کام قربانی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ قربانی پر اصل میں نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ایام تشریق کے آخر تک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا ذکر کا حکم ہے۔ تو بہرحال بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اونچی آواز سے، ان پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور بعض صحابہ کرام تلبیہ پکارتے تھے اونچی آواز سے، ان پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، کیونکہ دونوں ذکر ہیں۔ کوئی انسان کوئی اور ذکر کرنا چاہے وہ بھی ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال ان دو ذکر کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلبیہ ہے خاص طور پر اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ تلبیہ جو ہے جب بھی حج کے اعمال میں ہم سفر کر رہے ہوں خاص طور پر، تو اس سفر میں تلبیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ میقات سے مکہ مکرمہ آ رہے ہوں، رستے میں سفر ہے، تو سفر میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارنا چاہیے، عمرہ ہو حج ہو۔ اسی طرح اب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حجر اسود تک جو ہے وہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پکارنا چاہیے۔ جب انسان جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اپنا عمرہ وغیرہ کر لے، حج کے کام شروع کر دے، اس وقت پھر تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان 8 تاریخ کو نکلے گا، اگر حج کر رہا ہے 8 تاریخ کو نکلے گا مینا جانے کے لیے، تو رستے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارنا چاہیے۔ پھر مینا میں وہ ٹھہرے گا، ظہر اثر مغرب عشاء فجر پڑھے گا، تو اقامت کے دوران، ٹھہرنے کے دوران تلبیہ پڑھنا جو ہے وہ کوئی اس کی وجہ نہیں بنتی زیادہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب انسان نکلے گا مینا سے عرفات کے لیے، پھر تلبیہ پکارے گا، پھر عرفات جا کر وہ وقوف کرے گا اور وہاں دعائیں کرے گا، جو بھی اس نے دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا۔ پھر جب وہ نکلے گا عرفات سے مغرب کے بعد، اور وہ جو ہے مزدلفہ جائے گا، پھر تلبیہ پکارتا جائے گا۔ اور یہ تلبیہ جو ہے وہ رمی جمرات تک تلبیہ پکارنا ہوتا ہے۔ رمی جمرات جو ہے وہ 10 تاریخ کو بھی ہوتی ہے، 11 اور 12 کو بھی۔ 10 تاریخ کو کس جمرہ کی رمی کی جاتی ہے؟ کتنے جمرات ہیں؟ 3 جمرات ہیں۔ 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، صرف اس کی، جمرہ عقبہ بڑا جو جمرہ ہے، صرف اس کی رمی ہوتی ہے 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کے جو 4 مشہور کام ہیں، ان کاموں میں سے پہلا کام رمی ہے مینا میں، دوسرا کام قربانی ہے۔ یہ مینا میں اگر انسان مینا کی بجائے مکہ مکرمہ میں کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتا ہے، مینا میں بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر بال وغیرہ کٹواتے ہیں یا سر منڈواتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف اور سعی ہوتی ہے مکہ مکرمہ جا کر۔ یہ 10 تاریخ کے کام ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس مینا آ جاتے ہیں رات کو۔ تو 10 تاریخ کا جو پہلا کام ہے رمی کرنا، تو یہ رمی جمرہ عقبہ کی ہوتی ہے۔ 7 پتھر جو ہیں وہ مارتے ہیں جمرہ عقبہ پر۔ باقی جمرات کو 10 تاریخ کو رمی نہیں کرتے۔ 11 اور 12 کو باقی جمرات کی بھی رمی ہوتی ہے، تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے، پہلے جمرہ صغریٰ، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ، 11 کو بھی اور 12 کو بھی، اور اگر کوئی شخص 13 تاریخ کو ٹھہرے تو وہ بھی۔ تو یہ جو 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، اس جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پکارنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جی مکہ سے مینا جائیں گے ڈائریکٹ؟ ہاں جی، ہاں جب مکہ سے مینا جائیں گے 8 تاریخ کو، بالکل تب بھی پکاریں گے۔ تو یہ اصل میں کب تک پکارنا ہے، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت اسامہ سے مروی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے حدیث صحیح بخاری کی۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں، اسامہ بن زید، ان سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے عرفات سے مزدلفہ تک۔ 9 تاریخ کو جب عرفات سے نکلے تو مزدلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ پھر ثم اردف الفضل من المزدلفۃ الی منی، پھر آپ نے مزدلفہ سے مینا تک جو ہے وہ فضل بن عباس جو ہیں، حضرت ابن عباس کے بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی فضل، تو جو فضل ہیں ان کو آپ نے مزدلفہ سے مینا تک ان کو بٹھایا، اور عرفات سے مزدلفہ تک آپ نے اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ قال، راوی کہتے ہیں فکلاہما قال، دونوں کہتے تھے لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تلبیہ پکارتے رہے حتی رما جمرۃ العقبہ، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی۔ کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو۔ تو پتہ لگا کہ تلبیہ کا وقت کب تک ہے؟ 10 تاریخ کو رمی تک تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ تو اب اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اب انسان جو ہے وہ نکلا میقات سے، اب میقات سے لے کر 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک
مسلسل انسان کو تلبیہ پکارتے رہنا چاہیے، چاہے انسان سفر میں ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سونے سے پہلے، اٹھتے وقت، انسان کو ہر وقت زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور انہی کے موقف کے حامل دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ تلبیہ کا جو اصل وقت ہے وہ ہے چلتے پھرتے، وہ بیٹھنے کے دوران، لیٹنے کے دوران وہ نہیں ہے، اس میں دیگر اذکار، دیگر انسان جو ہے وہ نیک کام کرے گا۔ دیگر اذکار کے بارے میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ انسان کھڑے، بیٹھے، لیٹے، اور حج کے ایام میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تلبیہ جو ہے یہ ذکر ہے، لیکن اس ذکر کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو یہ کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو حاضری ہے یہ ایک انسان بیٹھا ہو یا ایک انسان لیٹا ہو، امام ابن تیمیہ وغیرہ رحمہم اللہ جو وہ کہتے ہیں کہ انسان لیٹا ہے اور وہ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو یہ تھوڑی سی بات اتنی بنتی نہیں ہے۔ تو ایک بندہ کہیں جا رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے فرمایا کہ جی انسان حج کرتے ہوئے انسان میقات سے مکہ مکرمہ آئے، اب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مکہ آ رہا ہے، اب انسان کہتا ججتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مکہ سے منا جا رہا ہے، اب وہ یہ کہتا ججتا ہے کہ اے اللہ جو آپ کا حکم ہے، میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، آپ کے احکامات کو ماننے کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کے حکم کے مطابق میں منا جا رہا ہوں۔ ایک بندہ منا سے عرفات جا رہا ہے، تو منا سے عرفات جاتے جاتے جو ہے وہ تلبیہ پکارے زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح یعنی سفر کے دوران، چلنے پھرنے کے دوران انسان جو ہے وہ تلبیہ پکارے، تو تلبیہ کے معنی کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے۔ اگر ایک انسان لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سونے سے پہلے، اٹھتے ہوئے یہ پکارے تو وہ کوئی زیادہ معنی سے وہ چیز اتنی مطابقت نہیں رکھتی، باقی انسان دیگر اذکار کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ جمرہ عقبہ تک تلبیہ پکارا جائے گا۔ جی نہیں دونوں آراء ہیں نا، دونوں آراء ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ وغیرہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے انسان کو تلبیہ پکارنا چاہیے، یہ چیز تلبیہ کے معنی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ انسان کہیں جا رہا ہے، کسی اللہ کے شاعر میں سے کسی شاعرہ کی طرف انسان جا رہا ہے، انسان تب تلبیہ پکارے، تب مطابقت ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ تو ایک انسان لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو اس میں تلبیہ نہ پکارے۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ انسان ہر حالت میں بیٹھا ہے تب بھی تلبیہ پکارے، لیٹا ہے تب بھی تلبیہ پکارے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دونوں ہی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمرہ عقبہ تک تلبیہ پکارتے رہتے تھے۔ لم یزل کا مطلب ہے آپ مستقل تلبیہ پکارتے رہتے تھے۔ اب کچھ علماء اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں تلبیہ پکارتے تھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دیگر علماء کہتے ہیں کہ جی آپ چلتے پھرتے۔ دیکھیے حضرت عمر وغیرہ دیگر صحابہ کا جو عمل ہے ہمارے سامنے کہ جب کوئی دیکھیے اب سفر اس زمانے میں لمبے ہوتے تھے، ہمارا تو آج ہم جو ہے وہ 2-3 گھنٹوں میں، 4-5 گھنٹوں میں ہمارا سفر ہو جاتا ہے مدینہ سے مکہ، یا دور دراز سے بھی اگر ہم آئیں تو اس زمانے میں تو یہ سفر مہینوں پر محیط ہو جاتا تھا، 10 دنوں پر محیط ہو جاتا تھا۔ اب اتنے لمبے سفر کے دوران انسان جو ہے مسلسل تلبیہ پکارتا رہے تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ تھوڑا تھک جاتا ہے، بعض دفعہ تلبیہ کے علاوہ انسان کسی اور طرف بھی مگن ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ چلتے پھرتے جب بھی جاتے جاتے کہیں ڈھلوان آتی، کہیں اونچائی آتی تو وہ اس وقت خاص اہتمام کرتے تلبیہ کا۔ تو بہرحال اب اللہ بہتر جانتے ہیں، دونوں آراء موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان ہر حالت میں تلبیہ پکارتا رہے، بعض علماء کہتے ہیں انسان جو ہے یہ سفر کے دوران جو ہے، جیسے یہاں سفر کے دوران تلبیہ کا ذکر ہے، تلبیہ کا ذکر بھی ہے اور تلبیہ کے ساتھ ساتھ تکبیر بھی انسان پکار سکتا ہے، اللہ اکبر بھی۔ تو بہرحال کوئی کسی پر اس بارے میں انکار نہ کرے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات